الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلا سوال نمبر 61 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 61 منہج سے متعلق خصوصیت کے ساتھ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ سائل کہتا ہے الحمدللہ ہر طرف منہج سلف اور اس پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت پھیلی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہر طرف منہج سلف اور اس پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت پھیلی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوت محض انتشار پھیلانے، امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے اور مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کرنے کے لیے ہے۔ سلفی دعوت کس لیے ہے؟ بدنام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلفی دعوت کا کام کیا ہے؟ انتشار پھیلانا۔ ظاہر سی بات ہے، سلفی دعوت جب آئے گی تو شرک سے منع کرے گی، سلفی دعوت آئے گی تو بدعت سے روکے گی۔ اب ایک گھر کے 7 لوگ 8 لوگ سب بدعت کرتے رہے ہوں گے، سب شرک میں رہے ہوں گے، سب قبروں پر مزاروں پر جاتے رہے ہوں گے۔ سلفی دعوت آئے گی، اللہ تعالیٰ ان میں سے 2 لوگوں کو شرک سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے گا، 2 لوگ شرک سے توبہ کر کے توحید پر آ جائیں گے۔ تو اب یہ 2 توحید والے ہیں، 5 شرک والے ہیں، تو اختلاف ہوگا کہ نہیں اختلاف ہوگا بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ 2 لوگ جو ہیں، 4 لوگ ہیں، 4 میں سے 2 لوگوں کے سامنے سب بدعت کر رہے تھے، 2 لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بدعت ہے، غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور 2 لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا، وہ بدعتی کر رہے ہیں۔ تو اب گھر میں جب سارے بدعتی تھے تو کوئی اختلاف نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ سارے شرک کر رہے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ توحید پر آ گئے تو اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سارے بدعت کر رہے تھے، 2 لوگ سنت پر آ گئے تو اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ سلفی دعوت کیا کرتی ہے؟ سلفی دعوت صرف محض انتشار پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ بھائی سلفی دعوت انتشار نہیں پیدا کر رہی ہے، سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ اللہ کی توحید سے بغاوت کی جائے، سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ نبی کی سنت سے ہٹا رہے آدمی۔ تو یہ انتشار کو، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے، تاکہ دھیرے دھیرے 2 3 4 5 6 7واں آدمی بھی کیا ہو جائے؟ توحید پر آ جائے۔ 4 میں سے 2 سنت، 4 بدعت کر رہے تھے، 1 سے 2 سنت پر آئے ہیں، تیسرا بھی سنت پر آ جائے، چوتھا بھی سنت پر آ جائے، سب کے سب انتشار سے، اختلاف سے نکل کر الحمدللہ اتحاد پر آ جائے۔ تو جب توحید آ جائے گی خالص اور سنت آ جائے گی خالص تو اتحاد ہو جائے گا۔ اسی کو لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ انتشار۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتشار کہتے ہیں۔ اگر یہ انتشار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ انتشار پھیلانے کا کام کر رہے تھے؟ لیکن اس وقت بھی عرب کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے درمیان تفریق پیدا کر رہا ہے، جدائیگی پیدا کر رہا ہے۔ دیکھو باپ کا عقیدہ الگ ہو، سب پہلے باپ دادے کے عقیدے پر چلتے تھے، لیکن محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیا، گھر کا ایک آدمی جو ہے اس کی دعوت کو ماننے لگا، اب باپ دادا کے دین کو نہیں مانتا، اب اس کا اختلاف ہو گیا گھر والوں سے۔ کہتے ہیں ایسے شوہر بیوی سے اختلاف ہے، بیوی کا شوہر سے اختلاف ہے، بھائی کا بھائی سے، بہن کا بھائی سے، بہن کا بہن سے، ماں باپ سے اختلاف ہے بچوں کا۔ کہتے ہیں انتشار پیدا کرنے کے لیے آیا، یفرق بیننا، ہمارے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ اچھا جناب، تو کہتے ہیں کہ سلفی دعوت محض انتشار پھیلانے، امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے، امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کریں، یہ امت توحید کی امت بن جائے، یہ امت سنت کی امت بن جائے، اس لیے سلفی دعوت آتی ہے۔ تو امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ امت کو صحیح معنوں میں توحید و سنت کی امت بنانے کی دعوت لے کر کے آتی ہے۔ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ امت کی صفوں میں دراڑ پیدا۔ اب جب افراد میں الگ الگ لوگ ہو جاتے ہیں تو بعد میں وہی افراد فرقے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، دھڑوں کی شکل بن جاتی، تو کہتے ہیں امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں، یعنی آپس میں لڑانے کے لیے، آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ مسلمان، یہ آگے والی بات دیکھیں، آگے والی بات بڑی ہے، یہ بات تو کہتے ہیں وہ، آگے جو اس کی دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں وہ
کیا بنا کر پیش کرتے ہیں؟ دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ سلفی حضرات کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. کہتے ہیں تاکہ مسلمان خود اپنے آپ میں مشغول ہو کر، اپنے آپ میں بزی ہو کر اپنے حقیقی دشمن سے غافل ہو جائیں، اپنے حقیقی دشمن سے غافل ہو جائیں. یہ سلفی دعوت محض اس چیز کی دعوت ہے تاکہ مسلمان اپنی اصل دعوت سے، تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مشغول ہو کر اپنے حقیقی دشمن سے غافل ہو جائیں. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ سوال ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سلفی دعوت جو ہے وہ انتشار پیدا کرتی ہے، یہ غلط کرتی ہے، ان کو انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے. انتشار پیدا کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپس میں لڑائی بھڑائی ہوتی رہتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے اصلی دشمن کا مقابلہ کریں ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو سلفی دعوت پر یہ طعنہ جو چلایا جاتا ہے، جو اتہام لگایا جاتا ہے، ایسا جو لوگ کہہ رہے ہیں، سوال کرنے والا سوال کہتا ہے کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ کیا واقعی سلفی دعوت انتشار پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کو لڑاتی ہے، امت میں دراڑا پیدا کرتی ہے امت کے صفوں میں؟ آپ اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ سوال اور اس کا جواب کافی لمبا ہے، ہو سکتا ہے 2 حلقوں 3 حلقوں میں چلے گا. تو ابھی آج جو تھوڑی دیر بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل ابتدائی بات کرنی ہے، اور پھر بقیہ باتیں آگے آتی رہیں گی. سوال کا خلاصہ آپ نے جان لیا. اس کا جواب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کیا دیا ہے اسے بھی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. شیخ جواب میں کہتے ہیں یہ بات حقائق کو پلٹنے کے قبیل سے ہے. جو بات کہی جا رہی ہے کہ امت کے صفوں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، یہ حقیقتوں کو الٹنے والی بات ہے. حقیقت کچھ ہے، اس کو بالکل الٹ کر کے بیان کیا جا رہا ہے. تو نہ تو مسلمان، نہ سلفی دعوت مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتی ہے، بلکہ مسلمانوں میں کیا پیدا کرتی ہے؟ اتحاد پیدا کرتی، اتفاق پیدا کرتی ہے. سارے مسلمان توحید پر آ جائیں یہ کوشش کرتی ہے سلفی دعوت. اور یہ کہہ رہے ہیں الٹا کہ سلفی دعوت کیا کرتی ہے؟ انتشار پیدا کرتی ہے. دوسری بات کہتے ہیں امت کی صفوں میں دراڑ پیدا کرنا، امت کی صفوں میں رکھنا ڈالنا ہے نا، اس کو گیپ پیدا کرنا، یہ بھی الٹی بات ہے. امت کی صفوں میں، امت میں جتنے فرقے ہیں سارے فرقوں کو سلفی دعوت یہ مشن دے رہی ہے کہ بھائی آپ سب لوگ اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنی توحید خالص کرو، اپنی زندگیوں میں خالص سنت لاؤ، بدعات سے، نفس پرستی سے، ہوا سے اپنے آپ کو آزاد کرو، وہی طریقہ اختیار کرو جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو سمجھنے والے سب سے پہلے لوگ حضرات صحابہ کرام نے طریقہ اختیار کیا تھا. تو امت کی صفوں میں دراڑ نہیں پیدا کر رہے ہیں، امت کی صفوں میں شرک اور بدعت کی جو دراڑیں ہیں ان کو ختم کر کے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے. تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تیسری بات کیا کہا اس سوال کے اندر؟ کہا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کام سلفی دعوت کبھی نہیں کر سکتی. سلفی دعوت ایسی ہے کہ اگر سلفی دعوت کے مطابق خالص توحید پر لوگ آ جائیں، خالص سنت پر لوگ آ جائیں، خالص سلف صحابہ کرام تابعین کے طریقے پر لوگ آ جائیں، تو جتنے جھگڑے مسلمانوں کے درمیان پائے جا رہے ہیں اور وہ جھگڑے فرقوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے جھگڑے، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. امت اسی نقش قدم پر آ جائے گی جو نقش قدم صحابہ کرام نے چھوڑا تھا، تابعین نے چھوڑا، اسی نقش قدم پر آ جائے گی. تو دراڑ نہیں، آپس میں لڑاتے بھڑاتے نہیں ہے، بلکہ لڑائی بھڑائی کو ختم کرنے کا مشن ہے. اور اگر اس کی حقیقت کو جاننا ہے، صرف اور صرف اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا کیا حال تھا اور عرب کا وہ حال بدلا کیسے، عرب کی وہ حالت کیسے بدلی. زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کی باتیں نہیں مانو گے. پچھلی والی بات تو دیکھ لو تاریخ کے صفحات پلٹ کر کے کہ جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، خطے عرب، جزیرے عرب کا کیا حال تھا اور وہ کیسے بدلا. شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہے، کسی انسانی شہادت کی کوئی ضرورت ابھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور افسوس یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ سارے فرقے پڑھتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس کی تلاوت سارے فرقے کرتے ہیں، لیکن کاش اس کے صحیح مضمون کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، سنت کو اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں نافذ کرنا حقیقت میں اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اتحاد کا ایک ہی راستہ. یہ قرآن کریم طرفوا بید اللہ و طرفوا بایدیکم، ابن حبان وغیرہ کی روایت، صحیح روایت. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رسی کا دوسرا سائڈ بندو تمہارے ہاتھ میں. اس کو صحیح معنوں میں پکڑے رہو گے تو کبھی الگ ہو پاؤ گے، کبھی الگ نہیں ہو سکتے. سب کی سارے بندوں کی رسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یا اس کا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور تم دوسرا سرا پکڑے ہوئے ہو. کبھی بھی اتحاد سے کبھی بھی بکھراؤ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ہے، اسی لیے یہ جملہ جو شیخ نے کہا تھا نا کہ یہ حقائق کو پلٹنے کے قبیل سے ہے. حقیقت یہ ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ توحید و سنت اور سلف صالحین کے منہج کی دعوت اجتماعیت اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے. قرآن، سنت، صحابہ کا، سلف کا طریقہ یہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے، مسلمانوں میں یکجہتی اور آپس میں تال میل پیدا کرنے والی دعوت ہے. یہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑو، ٹکڑوں میں نہ بٹو. ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو، سب اپنے ٹکڑوں کو چھوڑ کر کے آؤ اور اللہ کی رسی کو پکڑ لو. ایک ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ایک ہو جاؤ. اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں سمجھا دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتے ہیں آگے اللہ فرماتا ہے إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. دوسری آیت کریمہ ہے جس میں ہے فَاتَّقُونَ. یہ امت تمہاری ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے میری عبادت کرو. سارا مسئلہ بتا دیا گیا آیت کریمہ میں. تم ایک امت ہو اس لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تمہارا رب ہوں اس لیے تم سب میری عبادت کرو. اگر ساری امت ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے، اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہ رہے، تو امت ایک ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اسی بات کی دعوت سلفی دیتے ہیں. تو انتشار کی دعوت کہاں دے رہے ہیں؟ تو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. سب کو شرک سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. سب شرک سے تائب ہو کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کرو. نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہیں. کسی سے کوئی لگاؤ نہیں. عبادت کا ایک ایک کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دو. سلفی دعوت اسی چیز کی دعوت دیتی. تو یہ انتشار کی دعوت نہیں ہے بلکہ اتحاد کی دعوت ہے. اللہ صاحب فرماتا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. میں تمہارا پروردگار ہوں لہذا تم میری عبادت کرو. یہ کرو گے تو تم ایک امت رہو گے. یہ کرو گے تو تم ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں اس لیے تم میری ہی عبادت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اتحاد کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی ضروری ہے. سلفی دعوت اسی بات کا یہی پیغام دیتی ہے. سلفی مشن اسی چیز کا نام ہے. سلفی دعوت اسی چیز کا نام ہے. اس لیے مسلمانوں کا کلمہ توحید اور منہج سلف کے سوا کسی چیز پر متحد ہونا ممکن نہیں ہے. بہت بڑی حقیقت ہے. قیامت قائم ہو جائے گی لیکن قرآن و سنت اور سلف کے راستے کے سوا پاسبل نہیں ہے کہیں امت متفق ہو سکے. کسی کا بھی نام لے کر کے دیکھ لو، ضرور کوئی نہ کوئی اس سے الگ ہو جائے گا. نہ ابو بکر کے نام پر پوری امت متفق ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ اعلان کر کے دیکھیں ابو بکر صدیق کے نام پر ایک طبقہ الگ ہو جائے گا کہ نہیں الگ ہو جائے گا؟ شیعہ مانیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نہیں مانیں گے. عمر بن خطاب کا نام آپ لے لیجیے، نہیں مانیں گے. عثمان غنی کا نام لے لیجیے، نہیں مانیں گے لوگ. ایک طبقہ نہیں مانے. علی بن ابی طالب کا نام لے کر کے دیکھ لیجیے، نواسب الگ ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے. اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام جس کے سینے پر اترا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن و سنت کو سب سے پہلے سمجھنے والوں کا طریقہ اور منہج.
اسی پر اتحاد پاسبل ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اتحاد ممکن نہیں۔ کہتے ہیں جب بھی منہج سلف کے مخالف مناہج کو گنجائش دیں گے فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ منہج سلف کے علاوہ اس کے خلاف جتنے راستے کسی بھی راستے پر لانے کی بات کریں گے تو فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ کوئی یہ راستہ کوئی یہ راستہ کوئی یہ راستہ پکڑے گا، سلف کے راستے کے باہر نکل کر اتفاق ممکن ہی نہیں ہے، اور اختلاف کر بیٹھیں گے، جیسا کہ آج کل کی صورتحال ہے۔ شیخ صالح فوزان نے یہ بات 30-35 سال پہلے کہی، جیسا کہ آج صورتحال ہے، اور ہم لوگ بھی کہہ لیتے ہیں جیسا کہ آج کی صورتحال ہے۔ کم سے کم 10-20 گنا تو بڑھ ہی گئے ہوں گے فرقے، اگر کم نہیں زیادہ نہیں تو اتنا تو بڑھ ہی گئے ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لہذا جو توحید باری تعالی اور منہج سلف کی دعوت دے رہا ہے، خلاصہ ہے جواب کا، جو توحید باری تعالی اور منہج سلف کی دعوت دے رہا، منہج سلف میں سنت سب سے پہلے ہے نا، منہج سلف ہی سنت ہے میرے بھائیوں، منہج سلف سنت کا راستہ ہے۔ تو جو توحید باری تعالی اور منہج سلف کی دعوت دے رہا ہے وہ اتحاد اور اجتماعیت کی دعوت دے رہا ہے، قاعدہ ہے۔ جو قرآن و سنت اللہ کی توحید اور نبی کے صحابہ کا طریقہ بلا رہا ہے اس کی طرف، وہ کبھی بھی انتشار کی دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ اتحاد اور اجتماعیت کی دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے خلاف راہوں کی طرف بلا رہا ہے وہی فرقہ بندی اور اختلاف کی طرف بلا رہا ہے، وہی فرقہ بندی اور اختلاف کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ جواب یہاں پر شیخ صالح فوزان کا خلاصے کے طور پر مکمل ہو گیا۔ اب یہاں شیخ نے کہا نا کہ جو سلفی جو توحید و سنت کی دعوت دے رہا ہے وہ اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، جو اس کے علاوہ کی دعوت دے رہا ہے وہ انتشار کی دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ تو ایک بہت چھوٹا سا ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اب اس کی شرح کرنا ہے کہ سلفی دعوت کیسے اتحاد کی دعوت ہے، اور سلفی دعوت کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں وہ انتشار کی دعوت ہیں۔ کون کون سی دعوتیں ہیں سلفی دعوت کے مقابلے میں؟ سلفی دعوت کے علاوہ میدان میں کون کون سی دعوت ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور ان کا حاصل کیا ہے، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ شیخ جمال بن فرحان حارثی بتلائیں گے، اور اس سلسلے میں کئی صفحات پر مشتمل بہت ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ میں مختصر جو بات آپ کے سامنے فی الحال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے حاشیہ نمبر 1 لگایا ہے، دیکھیے حاشیہ نمبر 1 خالی دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، فرقہ تبلیغ اور فرقہ الاخوان المسلمون کے یہاں توحید کی دعوت ایک قابل نفرت چیز، فرقہ تبلیغ اور فرقہ الاخوان المسلمون کے یہاں توحید کی دعوت ایک قابل نفرت چیز اور بزام خیش یعنی منمانی، اپنی سوچ کے مطابق مسلمانوں میں تفریق کا سبب ہے، مسلمانوں میں تفریق کا سبب ہے۔ توحید کی دعوت دیں گے تو ایک تو توحید کی دعوت سے نفرت ہے ان کے یہاں، اور ان کا نظریہ کیا ہے کہ توحید کی دعوت نفرت پیدا کرتی ہے۔ توحید کی دعوت کیا ہے؟ یہ نفرت پیدا کرتی ہے، تفریق پیدا کرتی ہے، آپس میں تفریق پیدا کرتی ہے۔ یہ فرقے دعوت توحید کو اپنی دعوت کے اصولوں میں نہیں سمجھتے ہیں۔ سلفی دعوت کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول ہی کیا ہے؟ توحید باری تعالی کا علم، اس پر عمل اور اس کی دعوت ہے کہ نہیں؟ اب یہ 2 فرقوں کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ بطور مثال ہے، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ کیا کہتے ہیں صاحب کہ مسلمانوں میں تفریق کا سبب ہے توحید کی دعوت دینا۔ یہ فرقے دعوت توحید کو اپنی دعوت کے اصولوں میں نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہی توحید کی دعوت دینے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ توحید کی دعوت دینے والے بھی انہیں پسند نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے ساتھ آنے یعنی نکلنے والوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں توحید کی بات نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی آدمی آیا، ایک ساتھی ہے نا گشت میں بلایا گیا، آپ چلو ہمارے ساتھ میں، ہمارے چلو ساتھ میں، اگر چلے نکلے، مثال کے طور پر جو نکلتی ہیں جماعتیں ہے نا 3 روز، ہفتہ 10 دن وغیرہ، مثال کے طور پر جو بھی ان کی ترتیب ہے ماہانہ یا سالانہ، اس میں جب لوگ آتے ہیں تو کچھ جب نئے چہرے آتے ہیں اور ان کو جب کہتے ہیں کہ آپ بھی اٹھیے کچھ بیان کیجئے، تو انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ آدمی توحید کی دعوت نہ کرنا شروع کر دے۔ توحید کی بات اگر پیش کرنا شروع کر دے گا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بات تجربے کی بھی ہے، یعنی کئی ایک واقعات عملی طور پر بھی اپنے ساتھ موجود ہیں، لیکن اسے شیئر کرنا ہمارا آپ کا طریقہ نہیں ہے عام طور پر، الا کہ کہیں کوئی ضرورت ہو، مسئلہ ہے تو زیادہ ہی، تو وہ بات بیان کر دی جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ شیخ صالح فوزان نے خود بھی لکھا ہے کہ ریاض کی جامع مسجد، ریاض کی ایک مسجد کے اندر درس کتاب التوحید کا شروع کیا، اس سے پہلے جماعت تبلیغ کے لوگ
جبکہ یہ وہاں کے تبلیغی تھے عرب کے عام طور پر، وہ جماعت کے لوگ تھے، جیسے ہی توحید کا درس شروع ہوا کتاب التوحید کا، دھیرے 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 اکا دکا کرتے ہوئے سب لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے خود اپنے کسی سوال کے جواب میں یہ بات بیان کی ہے۔ اچھا، فرقہ تبلیغ کے بارے میں بھی اور فرقہ الاخوان المسلمون کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ باتیں یہاں پر آئیں گی چونکہ تفصیل سے ہے نا، فرقہ تبلیغ کے حوالے سے بھی پہلے بات آئے گی اور آگے فرقہ الاخوان المسلمون کے بارے میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات آ رہی ہے۔ یہاں پر کچھ عملی تجربہ جو جماعت تبلیغ میں رہے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں نے قریب سے دیکھنے کے بعد جب تبلیغی جماعت کو چھوڑا ہے تو جو باتیں ان لوگوں نے بیان کی ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اس کا حوالہ یہاں پر شیخ نے دیا ہے نا، اس کا حوالہ یہاں پر شیخ نے دیا، وہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے پہلے اور ایسے ہی جماعت فرقہ الاخوان المسلمون جس کے بانی حسن بنا ہے مصر کے، جنہوں نے مصر میں دعوت قائم کی تھی، اور آپ جان لیں کہ حسن بنا نے مصر میں جماعت الاخوان المسلمون قائم کی اور اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد قریب ہی میں چند ہی سالوں کے بعد مولانا مودودی نے ہندوستان میں یعنی متحدہ ہندوستان کے حیدرآباد میں اورنگ آباد سے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے اپنی جماعت اسلامی قائم کی ہے نا۔ پھر اس کے بعد تقسیم ہندوستان کے بعد ہے نا وہ لاہور منتقل ہو گئے، پھر پوری تفصیلات ہیں آپ جانتے ہیں۔ خیر بہرحال یہاں پر بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی فرقہ الاخوان المسلمون کے حوالے سے جو تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے یہ نا، اس میں تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ رہی ہیں، ان کے اقوال آ رہے ہیں حسن بنا کی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں باتیں کہی ہیں، اس میں عقیدے کے کتنے بڑے بڑے فساد موجود ہیں ہے نا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں، آپ سے ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ آئندہ کسی اس میں موقع پر آپ کے سامنے الاخوان المسلمون جو جماعت ہے یعنی الاخوان المسلمون جو فرقہ ہے، یہ اس کا تعارف سرسری طور پر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ یہ بات آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے کہ یہ خود جو ہے اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے خود اپنے تعارف میں اپنی ویب سائٹ پر لکھی ہے، ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ جو ہے روشنی میں آ جائیں، اور یہ درس چونکہ لوگوں تک ہر طرف سے پہنچ رہا ہے اس لیے جو بھی شخص چاہے وہ آسانی کے ساتھ ان باتوں کو ویب سائٹ سے جا کر کے کھول کر کے خود ہی پڑھ لے، دیکھ لے۔ ان کی جو ویب سائٹ ہے اخوان آن لائن ہے نا، اور ایسے ہی ایک دوسری سائٹ بھی ہے، ان دونوں سائٹوں پر یہ معلومات موجود ہے۔ جماعت الاخوان المسلمون یا فرقہ الاخوان المسلمون کے تعارف میں جو بات کہی گئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ اخوان.سائٹ سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے یہ جملہ آپ سنیں، خود کہتے ہیں ان دعوت الاخوان المسلمین، ان دعوت الاخوان المسلمین دعوت شاملہ فہی دعوت سلفیہ۔ یاد اس کو گریں اچھے سے، کتنے پوائنٹ پر ان کی جماعت کام کرتی ہے، ان کی جماعت کا تعارف کیا ہے۔ فہی دعوت سلفیہ و طریقۃ سنیہ، اور آگے وہ حقیقت صوفیہ و ہیئت سیاسیہ و جماعت ریاضیہ و رابطۃ علمیۃ ثقافیہ و شریکۃ اقتصادیہ و فکرۃ اجتماعیہ۔ کتنے ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 6-7-8 چیزیں ہو گئی نا۔ اچھا، اب میں اس کا ترجمہ سرسری طور پر کر دیتا ہوں، آپ اس کی انگریزی وغیرہ بھی وہاں پر دوسرے ہے نا جو انگریزی والا گوشہ ہوگا وہاں پر اس کا انگریزی ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ کہتے ہیں یقیناً الاخوان المسلمون کی دعوت ایک شامل دعوت ہے، یعنی کورنگ دعوت ہے جو بہت دور تک بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اچھا، چنانچہ کیا ہے؟ نمبر 1 دعوت سلفیہ، تضاد بھی دیکھنا، آپس میں تضاد بھی سمجھنا کہ ایک جملہ کیسے دوسرے جملے کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں فہی دعوت سلفیہ، نمبر 1 الاخوان المسلمون سلفی دعوت ہے۔ نمبر 2 طریقۃ سنیہ، سنی طریقہ ہے، سلفی دعوت ہے، سنی راستہ ہے۔ نمبر 3 وہ حقیقت صوفیہ، اور صوفی حقیقت ہے۔ اب صوفی حقیقت ہے، پہلے تو کہا کہ یہ دعوت ہے سلفی اور راستہ ہے سنت کا، لیکن حقیقت کس میں ہے بھائی؟
حقیقت ہے تصوف میں. نمبر یہ ہم نے نہیں کہا, یہ ان کی ویب سائٹ پر ہے, کوئی بھی دنیا دیکھتی ہے جانتی ہے. تو یہ صوفیت کی حقیقت ہے الاخوان المسلمون. نمبر 4 وہ ہیئۃ سیاسیہ اور سیاسی پارٹی ہے, سلفی دعوت ہے, سنی راستہ ہے, اور کیا ہے, صوفی حقیقت ہے, اور سیاسی پارٹی ہے, سیاسی جماعت ہے. اور اس کے بعد وہ جماعت ریاضیہ, اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ کھیل کو, اسپورٹ کی ٹیم ہے, اسپورٹ کی جماعت, کھیل کی جماعت ہے, کھیل کی ٹیم ہے. یہ جماعت اخوان المسلمون کی بات چل رہی ہے. اس کے بعد وہ رابطۃ علمیۃ ثقافیہ, اور علمی ثقافی رابطہ ہے, یعنی علم اور نالج اسٹڈی وغیرہ کا رابطہ ہے, یعنی یہ بھی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد وہ شریکۃ اقتصادیہ, اور بزنس کمپنی ہے. کیا ہے یہ بزنس کی کمپنی ہے, کاروبار کی, اقتصاد کی, کاروبار کی کمپنی ہے. اور آخری چیز وہ فکرۃ اجتماعیہ, اور سماجی سوچ ہے, سماجی سوچ ہے, سماجی فکرہ ہے. یہ الاخوان المسلمین کی ویب سائٹ پر 1 2 3 4 5 6 7 8 جملوں میں یہ الاخوان المسلمون کا تعارف ہے. اچھا, اور تفصیلات بھی اس کے موجود ہیں, ہے نا, ساری چیزیں کی جو دعوت سلفی کہا تو اس کا کیا معنی ہے نا, ایسے طریقہ سنی کہا تو اس کا کیا معنی ہے, ایسے ہی حقیقت صوفی حقیقت کہا تو اس کا کیا معنی ہے, اور حیات سیاسیہ کہا تو اس کا کیا معنی ہے, سیاسی پارٹی کا کیا معنی ہے, کھیل کود کی جماعت اس کا کیا معنی ہے, علمی ثقافتی رابطہ کہا اس کا کیا معنی ہے, بزنس کا, کاروبار کا کی کمپنی اور شرکہ اس کا کیا معنی ہے, اور سماجی فکرہ ہے, سماجی سوچ رکھنے والی جماعت ہے, اس کا کیا معنی ہے. اب میں اس میں ابھی بہت تفصیلات میں نہیں جانا ہے, درس ختم کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تفصیلات اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی. یہاں بات سمجھنے کی ایک آخری بات ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا تعلق صرف اور صرف مردوں سے ہے. یہ الاخوان المسلمون جیسے ہے ایسی ان کی ونگ ہے الاخوات المسلمات. الاخوات المسلمات کے نام سے ان کی ایک لیڈیز ونگ بھی ہے, اور اس کے اندر بھی بہت ساری عورتیں جڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلا جو پریسیڈنٹ تھا, یا سب سے پہلی جو صدر تھی اس لیڈیز ونگ کی 1933 میں, وہ لبیبہ احمد نام کی خاتون تھی. لبیبہ احمد نام کی خاتون کی 1933 میں, آج 2023 چل رہا ہے, 90 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, 90 سال پہلے کی بات ہے. یہ مصر کے اندر سب سے پہلی جو صدر بنائی گئی اس الاخوان المسلمون کے لیڈیز برانچ کی فرع کی 1933 میں, وہ لبیبہ احمد تھیں. اور اس کے بعد اور بھی جو بہت ساری عورتیں تھیں, ان میں سے ایک مشہور داعیہ تھی جس کا نام زینب جبارہ نام کی خاتون ہے, اور ان دونوں کی تصویریں ویب سائٹ پر موجود ہیں, بے پردہ تصویریں ہیں دونوں کی. خیر, خلاصے کلام کیا ہے کہ یہ الاخوان المسلمون کا تعارف ہے سرسری طور پر. بہت ساری باتیں اس سے پہلے آئی ہیں. اس جماعت کے بانی اور اس سے متعلق علماء جو اپنی کتابوں میں اپنی تحریروں میں بہت ساری باتیں کہہ چکے ہیں, لکھ چکے ہیں, اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے, آگے بھی آتا رہے گا. اور بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری تفصیلات ہیں. یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں, یہ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ چند قطرے ہیں جو آپ کے سامنے ان کے عقائد اور نظریات کے پیش کیے جا رہے ہیں. ان تفصیلات میں جانے اور ساری کتابوں کے پڑھنے کا نہ موقع ہے اور نہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کر کے ساری کتابوں کو پڑھیں. جو علماء جن کو ضرورت ہے وہ پڑھ کر کے اس چیز کو واضح کریں گے, لیکن ہر خاص و عام کے سامنے ساری تفصیلات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقیدے اور منہج کی قباحت, اس کی گندگی, اس کا فساد, شر کیا ہے, اسے ہمیں جان لینا ضروری ہے, اور جان کر کے پھر اس سے آگاہ رہنا اور اپنے ایمان و عقیدے کی, اپنی فکر اور منہج کے تحفظ کی ضرورت ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ پیش رہنا چاہیے. بقیہ جہاں تک رہی بات اس تعارف کی, چونکہ یہ تعارف اس سے پہلے اس طرح سے ان کی ویب سائٹ کے حوالے سے نہیں پیش کیا گیا تھا, اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ یہ تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ ہے, اب آپ اندازہ لگائیے کہ الاخوان المسلمون یہ کیا ہے, اس کی حقیقت, یہ کون سی تنظیم ہے, اس کا مشن کون سا ہے. اگر آپ ایک لفظ پہلا سلفی دعوت لے لیتے ہیں, طریقہ سنی لے لیتے ہیں, اس سے قطع نظر کہ سلفی دعوت کا لفظ استعمال کیا گیا, سلفی دعوت کی کوئی روح اس کے اندر موجود نہیں ہے, سنت کا کوئی طریقہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. ہر جگہ سنت کی مخالفت ہے, ہر جگہ سلفی راستے سے یہ ہر جگہ انحراف اور بغاوت نظر آتی ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو آپ مان بھی لیں بالفرض, تو
تو اس کے بعد 6 پوائنٹ پر مزید جماعت کام کرتی ہے، فرقہ کام کرتا ہے. یعنی گویا کہ اگر سلفی سنی دعوت بھی اس کو مانا جائے تو اس کا ایک صرف حصہ ہے، یہ اس کا ایک گوشہ ہے صرف اور صرف سلفیت اور سنیت کا. بقیہ سارا تعلق سیاست سے، صوفیت سے، اور اس کے علاوہ کاروبار سے، بزنس سے، کھیل کود سے، سماج سے، یہ سارے کام ان کے ہاں پائے جاتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس کو کس رخ سے، کس بنیاد پر ہم خالص سنت کی دعوت، خالص سلفیت کی دعوت، خالص دعوت علم اور دعوت کا کیا مشن کر چلانے والی ہم جماعت کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ان کا تعارف خود کہتا ہے کہ ہم خالص دعوتی مشن پر کام نہیں کرتے. ہمارے یہاں صوفیت بھی ہے، ہمارے یہاں بزنس بھی ہے، ہمارے یہاں کھیل کود بھی ہے، ہمارے یہاں ہے نا سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ سیاسی باتوں میں طلباء کو، عوام کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جو علماء سیاست کی بات نہیں کرتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ یہ امت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف وضو اور تیمم کے علماء ہیں، یہ لوگ حیض اور نفاس کے علماء ہیں. اس سے کون سا امت کا بھلا ہونے والا ہے؟ یہ کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کی سیاسی حالات میں آدمی کو جڑنا چاہیے اور اس طرح سے نوجوانوں کو سیاسی مسائل میں الجھانے کی صبح شام یہ کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا سرسری طور پر تعارف ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں صحیح منزل پر پہنچ کر، صحیح رخ پر پہنچ کر اسے اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حلقوں میں ہوں گی. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.